ملک صاحب یہ بتائیں کہ پنجاب حکومت نے ابھی سی ایم صاحب آئے, ہم نے دیکھا ان کی ٹاکس اپنے کور کی. سی ایم صاحب نے بڑے بڑے اعلانات کیے اور 1 تاریخ سے 11 تاریخ تک آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا بھی اسپیسیفک ایریاز کے اندر جو ہے وہ اطلاق کرنے جا رہے ہیں. تھوڑی سی اس کی ذرا اسپیسیفائی کر کے ڈیٹیل عام شخص تک بتائیے گا کہ آپ کا پلان آف ایکشن, کورس آف ایکشن ہے کیا, اور کس حد تک آپ اس کو سیریس لیں گے اور کس حد تک ایکشن لیں گے. جی تھینک یو. جی آج اوبیسلی جو آپ کو پتا ہے کہ کووڈ کی جو لہر ہے تیسری, وہ بڑی لیتل بھی ہے اور پازیٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے, اور لاہور کے اندر یہ 23% کو ٹچ کر گیا جو کہ پچھلے جون کے برابر تھا. سو اس کے اندر ایکسٹراڈنری میئرز کی ضرورت تھی, اور آج چیف منسٹر پنجاب نے اس کا اعلان بھی کیا ہے. ہم وہ لینے جا رہے ہیں, ہم لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. ہم اب اوبیسلی بزنسز کو میکسیمم پروٹیکشن کرنے کی کوشش کی جائے گی جب تک یہ حالات قابو میں نہیں آتے. سو مارکیٹس جو ہیں وہ اب 6 بجے تک بند رہیں گی اور سیٹرڈے سنڈے کو مکمل بند رہیں گی. ریسٹورینٹس میں صرف ٹیک اوے ہوں گے. ٹرانسپورٹ کو فی الحال ابھی آدھی کے جو سیٹس ہیں اس کے اوپر چلنے کی اجازت ہے, لیکن مے بی اس پہ بھی ہمیں نظر ثانی لیٹر آن کرنی پڑے. اٹ ٹوٹلی ڈیپینڈس کہ سچویشن کیا بن رہی ہے. لاہور کے اندر آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے 14 ڈیز کے اندر تقریباً 11,000 لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو آئے ہیں جو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں, اے سمپٹومیٹک اس کے علاوہ ہے. سو یہ ریٹ بڑا ہوا ہے. ہمارے وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ کم پڑ رہے ہیں, ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں وہ فل ہو چکے ہیں. تو اس وجہ سے تمام میئرز لیے جا رہے ہیں. ہم نے بڑی کوشش کی ہے ایس او پیز کو امپلیمنٹ کروانے کی, لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ایک بیہیویئر چینج ہے وہ اس طریقے سے ہو نہیں سکا. میں پرسوں مال روڈ پہ موجود تھا اور ایک شخص سے میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ نے ماسک کیوں نہیں پہنا ہوا. ہم کیمپین کے اندر موجود تھے اور وہ مجھے آگے سے یہ جواب دے رہا تھا کہ کورونا تو ہے ہی نہیں تو ہم ماسک کیوں پہنے. سو اگر یہ عالم ہوگا سنجیدگی کا تو وہ پھر اوبیسلی ہمیں ایکسٹراڈنری میجر لینے پڑیں گے. لیکن کوئی گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ بزنسز کو کم سے کم ڈسٹرب کیا جائے. سو یہ ایک ٹریڈ آف ہے اور ایک ایکولیبریم مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بزنسز بھی کچھ حد تک چلتے رہیں اور ساتھ ساتھ کووڈ کو بھی ہم اس کی پرولیفریشن. اچھا ملک صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ جو انیشیٹیوز لیتی ہے, جن چیزوں کا وہ چاہتی ہے اطلاق ہو اور پھر اس کے اوپر آپ یا آپ کی ٹیم جو ہے وہ ایگزیکیوشن کرائے, کچھ جگہوں پہ مائنر بریچز ہوتی ہیں. یعنی فار ایگزامپل اگر ریسٹورینٹس ہیں تو اس میں ہم دیکھیں کہ مائنر بریچ ہے, کوئی تعلق واسطہ استعمال کر کے ریسٹورینٹ اوپن کر لے گا, یا وہ تھوڑا سا ہڈن کر کے اوپن کر لے گا, یا باقی جتنے بھی سیکٹرز ہیں وہ کہیں نہ کہیں وہ کام چلتا رہتا ہے. اب اس کام چلنے کے اندر, اس بریچ کے اندر نقصان جو ہے وہ ظاہر ہے کئی 100 کا ہوتا ہے, کئی 100 سے کئی ہزاروں کا ہوتا ہے, پھر وہ لاکھوں میں بات چلی جاتی ہے. جب تک آپ اس کو 100% میک شیور نہیں کریں گے تو افیکٹونیس نہیں ہو پائے گی. ان بریچز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور آپ اس دفعہ کیا پلان کرتے چلے, یوں مجھے سوال پوٹ کرنے دیں. دیکھیں 100% امپلیمنٹیشن کسی چیز کی بھی نہیں ہو سکتی, امپاسبل ہے. لیکن آبویسلی آپ کوشش کرتے ہیں کہ کیونکہ لاہور جیسے شہر کے اندر جہاں کی آبادی 1.5 کروڑ کو ٹچ کر رہی ہو, اور آپ نے اور بھی بہت سے کام ہو کرنے کی, اور کووڈ اب آپ کی پرائرٹی ہے, اس کے اندر ہم کوشش میکسیمم ہوتی ہے. 5 اسسٹنٹ کمشنرز ہیں ہمارے اور 7 پولیس ہے, ان کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم امپلیمنٹیشن کروائیں. اس میں تاجروں کا بڑا اہم رول ہے, ہمارے ساتھ وہ کوآپریٹ کرتے ہیں obviously with certain reservations, لیکن کوآپریٹ ضرور کرتے ہیں ہمارے ساتھ. وہ جہاں پر ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ کوئی بریچ ہوئی ہے یا ہمارا کوئی اہلکار سے ملوث ہے تو ہم اس کو اسپیئر نہیں کرتے قطعاً بھی. ہم نے ایف آئی آرز کی ہیں, ہم نے سیل کی ہیں, ہم نے کوئی 150 سے زیادہ ایف آئی آرز پچھلے 5-6 دنوں میں کی ہیں. ہم نے بلکہ جو ماسک نہ پہننے پر ہم نے کوئی 30 سے زیادہ ایف آئی آرز کی ہیں, 80 سے زیادہ لوگ اس میں گرفتار کیے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ 100% امپلیمنٹیشن میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اس میں یا تو مکمل لاک ڈاؤن ہو جائے, اس کو ہم اسٹرکٹ سپرویژن کریں, امپلیمنٹیشن کریں. امپلیمنٹیشن کے لیے ہمارے اب ایپس موجود ہیں, ہم اس کے ذریعے اس کو ٹریک کر رہے ہیں انفارمیشن کو. سو کوشش ہماری ہے, انشاءاللہ امید ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی بڑی کلیئر ہے اس کے اندر, تو ہم کوشش کریں گے کہ میکسیمم امپلیمنٹیشن ہو. اچھا ایک ملک صاحب تاثر یہ پایا جاتا ہے چونکہ آپ گراؤنڈ پر موجود ہیں, اور میں یہ خود بھی وٹنس کر چکا ہوں, آپ کے ساتھ ایک انٹرویو بھی ہم کر چکے ہیں جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا ایکسپو سینٹر لاہور کے اندر ویکسین کا سارا آغاز ہوا. ایک بیہیویئر ہے جو لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے, فیلڈ کے بندے اس لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں, لوگ ویکسین لگانے سے ریزسٹنٹ ہیں.
وہ ویکسین نہیں لگوا رہے، اور اس کی ابھی آپ سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے بھی یہی بات کر رہا تھا، ڈاکٹر جاوید حیات صاحب سے بھی، کہ لوگوں کا بیہیویئر ایسا ہے کہ ویکسین کو لے کے وہ ریلکٹنٹ ہے لگانے سے، یا وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اس کو لے کے بہت سارے ڈاؤٹس ہیں جس کو وہ دور کر رہے تھے. آپ آن گراؤنڈ ہیں، لوگوں کے کیا کنسرنز ہیں، لوگ کیوں ویکسین نہیں لگاتے؟ جس طرح آپ نے ماسک کا تو ذکر کر دیا، ویکسین نہ لگائے جانے کا کیا ریزن دیتے ہیں؟ دیکھیں ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی تھی وہ بالکل میں اسے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. اس میں ایک آپ کو مینٹالٹی ملے گی جو کہ ویسے ہی ویکسین کے خلاف ہے، اس میں بے شک پولیو کی ہو یا کووڈ کی ہو. سو وہ لوگ تو ریزسٹ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. آبویسلی کیونکہ یہ نئی بیماری تھی اور اس میں نالج بھی ڈیولپنگ تھا، لیکن یہ جو ابھی ویکسین ہم لگا رہے ہیں جو چائنا سے آئی ہے، اس کی ایفیکیسی بھی بہت اچھی ہے اور اس کی جو ریزلٹس ہیں وہ بہت اچھے آ رہے ہیں. کوئی سائیڈ افیکٹ، فار ایگزامپل میں 85,000 سے زیادہ ویکسین یہاں پر لاہور میں لگا چکا ہوں، لیکن ابھی تک کوئی سائیڈ افیکٹس ہمیں رپورٹ نہیں ہوئے. سیکنڈ ڈوز اب سٹارٹ ہونے والی ہے، فرسٹ ڈوز ہوتی ہے پھر سیکنڈ ڈوز لگے گی، وہ بوسٹر ڈوز ہے اور اس کے بعد بہت حد تک امیون ہو جاتا ہے بندہ. لیکن obviously جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ کووڈ پھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو جو ہاسپٹلائزیشن والی جو سٹیج ہے یا the chances of you being admitted in a hospital وہ they will be dramatically reduced، وہ بہت اس سے بہتر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ملک اس کا صاحب فائدہ مجھے ہے. بتائیے گا کہ کل سے آپ جو ہے غالباً 50 ایئر پلس والی بریکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں NCOC کی ہدایات کے مطابق. اگر آپ لوگ کر رہے ہیں تو یہ بتائیے گا اس کا پلان آف ایکشن کیا ہے، کس طرح کیٹر کریں گے، کیونکہ ایک اور لارجر اماؤنٹ آف پاپولیشن ہے جو پارٹ بن جائے گی آپ کی ویکسین لگوانے کی ساری ڈرائیو کا. رش سنا آلریڈی بہت زیادہ ہے سینٹرز پہ. دیکھیں ابھی تک جو پن کوڈز کے ذریعے جن کو پنس آئے ہوئے ہیں ڈیٹا بیس میں، ہمارے پاس انفارمیشن اویلیبل ہے، ہم انہیں کو ویکسین لگا رہے ہیں. ابھی تک تو 60 سال سے اوپر کو لگ رہی ہے. 50 سے اوپر کی ابھی تک ہمارے تک ڈائریکٹلی اطلاع نہیں آئی ہے، لیکن اگر ان کو پنس آ گئے تو obviously ہمارے پاس ویکسینیشن سینٹر اویلیبل ہے. آپ جب لاسٹ ٹائم آئے تھے ایکسپو سینٹر میں موجود تھا. اب ہم نے ایک اور بھی آج اوپن کیا ہے، وہ ہم نے سٹی ایریا میں کیا ہے مینار پاکستان کے ساتھ، جس کی جو کیٹر فار کر سکتے ہیں 2 سے 3 ہزار لوگوں کو پر ڈے. سو ہمارے پاس اب ہم ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں ان کو. ویکسین ہمارے پاس ابھی اویلیبل ہے اور بھی ویکسین آ رہی ہے. جو 50 پلس جب گورنمنٹ ہمیں کہہ دے گی امیڈیٹلی تو ہم انشاءاللہ اس کو کیٹر کریں گے. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ مدثر ریاض ملک صاحب، ڈپٹی کمشنر لاہور.